سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھ لو، جب پڑھ لو گے تو جس ماں کے شکم سے جنم لیتے ہو، جس باپ کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی روزی، جس باپ کی محنت و مشقت سے حاصل کیے ہوئے رزق کو تم کھاتے ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنے کے بعد تمہیں کچھ آئے یا نہ آئے، قرآن اگر پڑھ لو گے تو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ بھی جان جاؤ گے۔ قرآن پڑھو۔ آج اگر پوچھا جائے اے لوگوں، بتاؤ تمہاری نسلیں، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہیں؟ ہر ضعیف العمر کمزور، ہر بوڑھے ماں باپ یہ شکایت کریں گے، حضرت بچے کی جب سے شادی کر دیا ہوں بچہ لاابالی ہو چکا ہے، بات نہیں مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ پوچھ لیا جائے بچہ عالم ہے؟ نہیں حضرت، بچہ عالم نہیں ہے۔ بچپن میں بہت تماشا کرتے تھے تو جب تک گھر پہ رہے بھینس اور بکری چروائے، جب 12-14 سال کے ہو گئے کسی اسکول سے ہم نے کچھ روپیہ پیسہ دے کر کے ہائی اسکول کی مارک شیٹ تیار کروا لی، فٹ سے پاسپورٹ بنوایا، ویزا منگوایا، باہر بھیج دیا۔ میرے عزیزوں، وہ بچہ جو قرآن نہ پڑھا اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس سلوک سے پیش آنا چاہیے اس چیز کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں، دنیا کی کسی پروفیسر، کسی لیکچرر، کسی انجینئر کی کتاب نہیں۔ اگر ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ اخلاق پیش کرنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو کوئی کتاب دے گی، وہ کتاب ہے مقدس کتاب ہے، جس کتاب کے بارے میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جب اس کتاب کو پڑھنے علماء سے پڑھیں گے، سنیں گے، حفاظ سے تلاوت کروائیں گے، سنیں گے تو رب فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا اگر طریقہ پوچھتے تو سنو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو کون کتاب بتا رہی ہے؟ ہمیں اور آپ کو وہی کتاب بتا رہی ہے جس کتاب کے بارے میں رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس مقدس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان اور محافظ، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بچہ جب تک بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے، ماں باپ سے اگر کسی بات کو پوچھے، بیٹے نے کہا ابو یہ کیا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا کوا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو یہ کیا ہے، باپ نے کہا بیٹا لائٹ ہے۔ بیٹا بچپن میں جب کوئی باپ سے سوال کرتا جاتا ہے تو باپ کی روح خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا بول رہا ہے، میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ لیکن وہی باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، اگر بیٹے سے پوچھ لے بیٹا، وہ بیٹا جو جوان ہے، وہ بیٹا جو شادی شدہ ہے، اسی بیٹے سے اگر پوچھ لے بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا کہتا ہے سٹھیا گئے ہو، معلوم نہیں ہے لائٹ ہے۔ اگر باپ نے دوبارہ پوچھ لیا، کہا بوڑھا جہاں بیٹا وہی خاموش رہا، دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا ورنہ میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اے عزیزو، اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، قرآن پڑھو۔ رب فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ
قل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو، بے شک، واہ 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 واہ۔ ڈانٹنے ڈپٹنے زجر کرنے کی بات بہت دور ہے، انہیں اف تک مت کہو۔ جیسے ہمارا اور آپ کا کوئی سامان خراب ہو گیا، موبائل کی ڈسپلے لگوا کر کے جناب آ رہے تھے، راستے میں امام صاحب سے مسافہ کر رہے تھے، موبائل گرا پھوٹ گیا اس کے، اف ابھی بنوا کے لائے ہیں، ابھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اف کہنے سے بھی رب قدیر نے قرآن مقدس کے اندر ماں باپ کے تعلق سے منع فرما دیا ہے۔ تو ماں باپ کے ادب و احترام، ان کے ساتھ کس سلوک کس برتاؤ سے ہمیں اور آپ کو پیش آنا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اگر پتہ چلتا ہے، اس بات کا ہمیں اور آپ کو علم اور اندازہ اگر ہوتا ہے تو اللہ کے مقدس کلام سے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، پڑھو، جب پڑھو گے تو تمہیں ہر طرح کی خرابی، بے حیائی اور برائی کا اندازہ ہو جائے گا، تم ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے بچو گے۔ اے میرے عزیزوں، دنیا کا کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا انجینئر، کوئی ایسا پروفیسر، کوئی ایسا لیکچرر نہیں ہے جو کوئی ایسا ٹیبلٹ بنا دیا ہو، جو کوئی ایسی دوا بنا دیا ہو، اگر اسے کھا لیا جائے تو گناہوں سے بچ جایا جائے، بے حیائی سے بچ جایا جائے، برائی سے بچ جایا جائے۔ لیکن اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تمام سورہ مبارکہ میں سے پہلی سورہ مبارکہ جو حضور پر سب سے پہلے نازل ہوئی سورہ اقرا، اگر اسی سورہ مبارکہ پہ عمل کر کے اپنے بچے کو پڑھا دیتے ہو تو آپ کا بچہ بتا دے گا، ایک عمل اگر تم اسے اپنا لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں ہر طرح کی بے حیائی اور بری بات سے روک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں، نعرہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، آپ کا بیٹا کہے گا دادا قرآن میں ہم نے پڑھا ہے، قرآن میں رب فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ جب قرآن پڑھو گے تب پتہ چلے گا۔ اور آج زمانہ ترقی کر چکا ہے، لوگ ترقی کر چکے ہیں، ہم ان لوگوں کو ترقی اب تو نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم نے فیس بک پر دیکھا ہے کہ نادان تمام کتابوں کے اوپر ایک پیالہ رکھا تھا۔ اے میرے عزیزوں، لوگ خوب کمنٹ کیے، خوب واہواہی دیے، لیکن ہم نے اس سے کہا یا تو آپ زیادہ ہوشیار ہیں یا آپ سے پہلے جو گزر گئے وہ زیادہ ہوشیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے کہ ساری چیزوں کے اوپر کتابوں کو رکھتے تھے، کتاب کوئی چیز نہیں۔ لوگ ترقی کر چکے ہیں، کوئی ترقی نہیں کر چکا۔ جب ہمارے گاؤں کی مسجدیں مٹی کی تھی، جب مسجدیں کچی تھی، گھر گھر میں نمازی پائے جاتے تھے، وہ بھی کچے نہیں بلکہ گاؤں گاؤں گلی گلی محلہ محلہ کچی مسجد نہیں پکی پائی جاتی ہے، اور نمازی پکے نہیں کچے پائے جاتے ہیں، اس لیے مارے جاتے ہو۔ شاعر نے ہماری اور آپ کی حالات اور قوائف کو دیکھ کر کے کہا آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج انسان پڑھ چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے کس کے دامن کے نیچے چلیں، کس کے دامن سے وابستہ ہو، کس کے دامن کو پکڑیں۔ اس لیے آپ کو گزارش ہے آپ پڑھو، پڑھنے کی کوئی حد نہیں، حدیث نہیں ہے، کسی قائل کا قول ہے، قائل کہتا ہے اطلبوا العلم
کی گود سے لے کر کے قبر تک، جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ تب تک پڑھو. جب پڑھو گے تو سوشل میڈیا کے زمانے میں اس کے ذریعے تمہیں کسی آئیڈیل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھو گے، اپنے عالم حضرت علامہ شہید الدین صاحب سے پوچھو گے، اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو گے، ہم کس کے دامن کو پکڑ کر کے چلیں، ہم کس کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے چلیں، ہم کس کو اپنا رہبر بنا کر کے چلیں، ہم کس کو اپنا رہنما بنا کر کے چلیں. جب آپ ان علماء سے پوچھو گے، علماء کہیں گے قرآن 1400 سال پہلے آ چکا ہے، اس چیز کی وضاحت کر دی ہے، کس کے لیے کس کا طریقہ تمہیں اپنانا ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے. اگر زندگی میں کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے، قرآن پڑھو. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے. سیرت مصطفیٰ کو پڑھو، ضیاء النبی کو پڑھو. کہو گے آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیاء دیجئے. جب 12 ربیع النور کا موقع آئے گا، عاشق رسول کہے گا یا رسول اللہ جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں. یا رسول اللہ جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود. جب تم پڑھو گے تو تمہیں کیسا رہبر، کیسا رہنما، کیسا چال چلن، رہن سہن اختیار کرنے والا چاہیے، قرآن کے ذریعے تمہیں مل جائے گا. علامہ شہید الدین صاحب نے بڑی محنت، بڑی مشقت کی ہے. اللہ ان کی محنت اور آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے. آج اتحاد کی بات کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ منبر رسول کو سجایا گیا ہے. قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھو گے، ہر فرد ہمارا پڑھا لکھا ہوگا تو آج ہمیں اتحاد کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ ہم اور آپ اگر گفتگو کرتے تو تجارت پر کرتے، ہمارا گفتگو کرتے تو سود پہ کرتے، ہمارا اگر تبصرہ کرتے، گفتگو کرتے، بدکاری پر کرتے، شراب نوشی پر کرتے، ماں کی نافرمانی پر کرتے. لیکن ہمیں اور آپ کو اتحاد ملت کے نام سے پروگرام منعقد کرنے کے لیے منعقد کرنے کی ضرورت پڑی ہے. کیوں؟ اکثر افراد ہمارے اور آپ کے درمیان پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج ہمارے اور آپ کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں، اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے طریقے مصطفیٰ کو اپنانا چھوڑ دیا ہے. شاعر نے کہا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی میری گزارش ہے آپ حضرات سے، پڑھیے. اگر نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو پڑھائیے. اگر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو مستقبل میں، فیوچر میں آگے اپنے بچوں سے حسن اخلاق کا آپ جو منصوبہ بنا کر کے رکھے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر کے بڑھاپا میں سہارا بنیں گے، اس منصوبے کو آپ اپنے دل سے نکال دیجئے. اس لیے کہ جو بچہ قرآن نہ پڑھے، نہ وہ ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کر سکتا ہے اور نہ ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کر سکتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والی نسلیں تمہاری فرما برداری کریں، تمہاری باتیں مانیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تمام سورتوں میں سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ اقرا پر عمل کر لو. انشاءاللہ تمہارا بچہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نام روشن کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، قیامت کے دن جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. جب بچہ قرآن پڑھ لے گا، حضور فرماتے ہیں
خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھی محترم حضرت مفتی جعفر علی بستوی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن تھوڑا سا بیداری کا ثبوت پیش کر دیں۔